میرے بھائیو، پروردگار عالم نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، اس مبارک مہینے کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے قدر کرنے کا موقع دیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شفاعت کرے گا، یہ اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، یہ اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مختلف کاروباروں کے سیزن ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا سیزن ہو، وہ تاجر اپنے آپ کو ہر طرف سے فارغ کر کے سیزن کماتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں چند مہینے کام کروں گا اور اس کا نفع پورا سال مجھے فائدہ دے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کے مانند ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمارے مشائخ خوب ڈٹ کے عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کو وصول کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، موسموں میں ایک بہار کا بھی موسم ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ کی سبزہ نظر آتا ہے، پھول کی پھول نظر آتے ہیں، ان کی خوشبو سے فضا معطر رہتی ہے، یوں لگتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت کا مندر سجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر چوٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ روزے دار آدمی پروردگار عالم کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب روزے دار آدمی سانس لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینے کو صحیح گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اسلاف نے رمضان کے مہینے کو کس طریقے پر گزارا، ہمارے بڑوں نے زندگی کے ایک ایک دن کو صحیح گزارا، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو لوک لگ جاتا ہے۔ قزینی کی ایک کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والا رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک قانون بتا دیا، وہ فرماتے ہیں اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا اور الحمدللہ اسے ٹھیک پایا۔ آج دنیا سائنسداں بنتی پھرتی ہے، دیکھیں ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی باتیں بتا دی۔ میں اور آپ بھی چیز کو آزما کر دیکھ لیجئے، اس رمضان المبارک کا جو 5واں دن تھا وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ ابن الفضل مشہور تابعی کو فرماتے ہیں، ہمارے کا رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے سے اللہ سے دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ ثم يدعونه 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو بقیہ 6 مہینے دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہم سے رمضان کو قبول فرما لے۔ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی، رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، پروردگار عالم تو اس کو قبول فرما۔ یہ ہمارے بڑوں کو اہتمام تھا۔ حدیث پاک میں ہے رمضان المبارک پورے سال کا دل ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اس لیے امام ربانی حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات فرمائی کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمندر کی طرح برستی ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جب دوسرے مہینے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں
قطرے کی طرح برستی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے مشائخ نے رمضان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں فرمائی۔ حضرت بجر الفسانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، رمضان مبارک انسان کے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اس لیے جس بندے نے جمعیت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزارا، اس کا آنے والا سال بھی جمعیت کے ساتھ گزرے گا، اور جس کا رمضان مبارک کا مہینہ تفرقے کے ساتھ گزرا، اس کا آنے والا سال بھی تفرقہ کے ساتھ گزرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جو آدمی چاہتا ہے مجھے تہجد کی پابندی نصیب ہو اور رمضان کی میں پورا مہینہ تہجد کی پابندی کر لے، انشاءاللہ آنے والے سال میں پروردگار عالم اپنی مدد فرمائیں گے اور اس کو تہجد کا دوام عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہے نوجوان کو کہ میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے، تو تجربہ کر کے دیکھ لے، وہ پورا رمضان مبارک اپنی نظروں کی حفاظت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے آئندہ پورے سال میں نگاہوں پر کنٹرول عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، وہ پورے رمضان میں جھوٹ سے بچے، پروردگار عالم اسے آنے والے سال میں جھوٹ سے محفوظ فرما دیں گے۔ گویا ہم جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ گزاریں گے، ہمارا آنے والے سال اسی طرح گزرے گا۔ پورا رمضان مبارک کا مہینہ باقاعدگی سے تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے سال میں باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے کو بھائیو صحیح گزارو۔ رمضان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان مبارک کا احترام بہت پسند ہے۔ آج مسلمان رمضان کے مہینے کو اس طریقے پر گزارتا ہے گویا کہ دوسرے مہینے گزارتے ہو۔ یہ تو بڑا مبارک مہینہ، بڑا برکت والا مہینہ۔ نزہۃ المجالس میں ایک کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے مگر کفار ان کے درمیان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجوسی کے بیٹے نے رمضان مبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا کھلم کھلا، تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، یہ پوتر مہینہ ہے، وہ دین میں روزہ رکھتے ہیں، اور تو دین میں اسی طرح کھلے عام کھا رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، ایک مجوسی کے دل میں رمضان کا احترام ہے۔ آج مسلمان رمضان کے دن میں کھلم کھلا بریانی کھاتا ہے، کھلم کھلا کھانا کھاتا ہے، بلکہ گھروں میں کھانے پکتے ہیں، بیوی بھی کھا رہی ہے، شوہر بھی کھا رہا ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، کوئی بچ نہیں سکتا، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان مبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا، اور میں نے رمضان مبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ پروردگار عالم کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت کے مزے لے رہا ہوں۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے، جو بندہ ادب کی وجہ سے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، پروردگار عالم کو اس کا عمل اتنا پسند آ جاتا ہے، تو جو بندہ اس کا حقیقی معنوں میں ادب کرے گا اور اس میں اعمال کو اسی طرح اپنائے گا جیسا کہ اپنانے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر مہربانی کیوں نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے، رمضان مبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے پروردگار عالم نے باقی 11 بیٹوں کی غلطی اور جرم کو معاف فرما دیا تھا۔ ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان مبارک کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ اس ایک مہینے کی برکت سے پروردگار عالم 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں ہمارے مشائخ کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو یوں پوچھے تمہیں کیا تمنا ہے، تو مرد ایک ہی بات کہیں گے، ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھیجے
اور دوبارہ بھیجنے کے بعد صرف رمضان مبارک کے مہینے کا ایک روزہ ہمیں مل جاوے، یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ اس رمضان کے بارے میں ہم وقت کو صحیح گزارے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرماوے۔ حضرت اب اکثر بیمار رہتے ہیں، گھٹنوں کے مریض ہے، پورا مجمع ان کے لیے دعا کرے۔ ایک بار انہوں نے فرمایا کہ شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں رمضان مبارک کا وقت میرا وقت اکثر وہاں بھی گزرا ہے۔ رمضان کے اندر صبح کے وقت 10 بجے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ کا بیان ہوتا تھا، لیکن اگر بڑوں میں سے کوئی آ گیا، حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، اسی طریقے سے مولانا عمران خان صاحب بھوپالی یا حضرت جی یا اور کوئی، تو ایسے اہم لوگوں کے آنے پر ان کا بیان رکھوایا جاتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ ایک بار سہارنپور کی خانقاہ میں حضرت شیخ کے وہاں تشریف لائے، تو حضرت جو بات فرمائی اس میں فرمایا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بیٹری کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان قلب کی چارجنگ کا زمانہ ہے، بیٹری بھی کام کرتے کرتے اپنا اثر کھو دیتی ہے، اس کو چارج کیا جاتا ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو استعمال ہی کرتے رہیں تو ایک وقت وہ آئے گا وہ کام نہیں دے گا، اس کو کام میں باقی رکھنے کے لیے اس کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ چھری ہے، چھری سے ہم کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کوئی آدمی چھری سے کاٹتا ہی رہے گا، کاٹتا ہی رہے اور اس کو تیز کرنے کا اہتمام نہ کرے تو ایک وقت آئے گا وہ چھری بٹھی بیدار ہو جائے گی، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی، اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ تو انسان کا جو قلب ہے وہ کاروبار میں اور دنیا کے مشاغل میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس پر دنیا کا اثر آ جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا، دعوت و تبلیغ کا، وعظ و تقریر کا، جو لوگوں کے ساتھ دین کی نسبت سے ملتے ہیں، ان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے جب لوگوں کے ساتھ ملیں گے جسے ہم ملتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے قلوب کے اثرات ہمارے دل پر بھی آتے ہیں ان کے۔ اسے میرے بھائیو، آدمی کو خلوت میں رہنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ 11 مہینوں کے اندر ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر رمضان کا مبارک مہینہ اگر ہم نے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں گزارا، اللہ کی ذات سے امید ہے پروردگار عالم ہمارے دل کے رذائل کو دور کر دے گا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا مقولہ مشہور ہے، سب ہمارے علماء اکثر بازار میں کہتے ہیں، کئی مرتبہ سنا، وہ فرماتے تھے جب کسی اجتماع میں میوات وغیرہ جانا ہوتا ہے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد میں کچھ وقت گزارنے کے لیے سہارنپور کی خانقاہ میں یا رائے پور خانقاہ میں جاتا ہوں، اور اگر اس کا موقع بھی نہ ہو تو نظام الدین میں رہ کر کے اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، تاکہ اس اجتماع میں شرکت کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ خلط ملط کی وجہ سے جو دل پر جو غبار آیا ہے وہ دور ہو جائے۔ اتنا بڑا عالم اور اس زمانے کی اجتماعات میں بڑے بڑے لوگ اور اس وقت شریک ہونے والے بھی کیسے اللہ والے تھے، ان کے باوجود یہ حالت تھی، تو پھر ہما شما کا کیا حال، میرا و تمہارا کیا حال۔ اس لیے سال بھر کی ان مشغولیتوں کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اندر جو میل کچیل جمع ہوا ہے اور جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے ہم رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھے، اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تنہائی میں رہیں، اور تنہائی میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں لانے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ضرورت ہے اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور عبادت میں استعمال کرنے کا اہتمام کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے، ہمارے تمام اکابر کے یہاں اس کا اہتمام تھا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف رجوع اور انابت میں استعمال کیا جاوے۔ اس سے میرے بھائیو، ہر رمضان کو صحیح وصول کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے، بدنگاہی کی وجہ سے آدمی کی طاعات میں سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ثواب تو ملے گا، اس نماز پر جو ثواب ہے پورا ملے گا، اس تلاوت پر جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا، لیکن اس نماز اور تلاوت کی وجہ سے ہمارے قلب کے اندر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے بدنگاہی کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس رمضان کے مہینے میں خاص کر بہت سی چیزوں کو وصول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے، آدمی اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ہمارے مشائخ کا رمضان کا یہ اہتمام تھا۔ اس سے میرے بھائیو، ہم سب کے لیے ضروری ہے رمضان کے مہینے کو صحیح گزار